أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس. رمضان کا مہینہ الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس، جس مہینے میں قرآن نازل کیا گیا. بعض مفسرین کہتے ہیں کہ قرآن کے نزول کی ابتدا رمضان میں ہوئی، اور بعض کا یہ کہنا ہے کہ رمضان میں قرآن پہلی مرتبہ اللہ کی طرف سے آسمان میں نازل ہوا، یعنی آسمانوں پر نازل کیا گیا. تو پھر جبریل وہاں سے لے کر جو 23 سال کے عرصے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن لے کر اترتے رہے، وہ وہاں سے لے کر اترتے تھے. صحیح بات تو یہی ہے کہ جو صحیح حدیث کی روشنی میں ہے کہ قرآن کے نزول کی ابتدا رمضان میں ہوئی. آگے فرمایا ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، وہ قرآن جو لوگوں کے لیے ہدایت کا باعث ہے، وبینات من الھدی، اور محض ہدایت کا باعث ہی نہیں بلکہ اس میں ہدایت اور حق و باطل میں فرق کرنے والی چیزیں اور ہدایت کے واضح دلائل ہیں. قرآن محض لوگوں کی رہنمائی ہی نہیں کرتا بلکہ حق اور باطل میں فرق کرنے والی چیزیں، ہدایت کے واضح دلائل بھی اس میں موجود ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں جبریل علیہ السلام کے ساتھ قرآن کا دور کیا کرتے. قرآن کو رمضان سے بڑا گہرا تعلق ہے. قرآن کا رمضان سے بڑا گہرا رشتہ ہے. جیسا کہ رمضان کے قیام کے بارے میں یہی ارشاد فرمایا کہ جس نے رمضان کا قیام کیا، رمضان کی راتوں کا، تو اس نے اس قیام میں، رمضان کی راتوں کے قیام میں قرآن ہی پڑھنا ہوتا ہے نا. فرمایا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ. اسی طرح صحابہ کا عمل بھی اس بات کا شاہد ہے کہ قرآن کو رمضان سے بڑا گہرا تعلق ہے. آگے فرمایا فمن شہد منکم الشہر فلیصم، پس جو کوئی تم میں سے اس مہینے میں حاضر ہو، فلیصمہ، اور اس پر لازم ہے کہ وہ اس مہینے کے روزے رکھے. جسے بھی رمضان پائے اس پر لازم ہے کہ وہ اس مہینے کے روزے رکھے. ومن کان مریضا، اور جو کوئی مریض ہو، او علی سفر، یا سفر پر ہو، فعدۃ من ایام اخر، تو وہ گنتی پوری کر لے دوسرے دنوں سے. یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تم سے آسانی چاہتا ہے. ولا یرید بکم العسر، اللہ تم پر ہرگز مشکل نہیں چاہتا، اللہ تم پر ہرگز تنگی ڈالنا نہیں چاہتا. وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، اور یہ اللہ نے اس لیے کیا کہ تاکہ تم یہ تعداد جو اللہ نے تمہارے لیے مقرر کر رکھی ہے، تم اس کا تکملہ کرو، اسے پورا کرو. وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اور تاکہ تم اللہ کی بڑائی بیان کرو. علماء نے عید الفطر کے موقع پر جو تکبیرات پڑھنے کی تلقین کی، اور احادیث میں جو تکبیرات کا تذکرہ آتا ہے، وہ انہی آیات کی تفسیر ہے. وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ،
اور تاکہ تم اللہ کی بڑائی بیان کرو اس پر جو اس نے تمہیں ہدایت دی، علی ما ہداکم، جو اس نے تمہیں ہدایت دی، ولعلکم تشکرون، اور تاکہ تم شکر بجا لاؤ۔ آگے فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، اور جب تجھ سے میرے بندے میرے متعلق سوال کریں، فَإِنِّي قَرِيب، تو یہ بات انہیں بتلا دے کہ میں بڑا ہی قریب ہوں۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، اتنا قریب ہوں کہ دعا کرنے والے کی دعا کو میں قبول کرتا ہوں۔ جب میرے بندے میرے متعلق آپ سے سوال کریں، فَإِنِّي قریب، تو انہیں آگاہ کر دیجئے کہ میں بڑا ہی قریب ہوں۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، میں دعا کرنے والے کی دعا قبول کرتا ہوں۔ اذا دعان، جب وہ مجھے پکارے، جب وہ مجھ سے مانگے، میں اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، آگے دو شرطیں اللہ رب العزت نے عائد کی، کہا فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، بات یہ ہے میں دعا قبول کرتا ہوں، فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، پس وہ میری بات قبول کریں، میری بات کو تسلیم کریں، میرے احکام پر عمل کریں، وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور مجھ پر یقین رکھیں۔ آگے فرمایا لعلہم یرشدون، تاکہ وہ رہنمائی پائیں۔ جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ مسلمان بندے کی دعا جب بھی وہ دعا کرے اس میں قطع رحمی کی دعا نہ ہو، اسی طرح گناہ کی دعا نہ ہو، تو اللہ تعالیٰ تین کاموں میں سے ضرور کوئی نہ کوئی کام کرتا ہے جب بھی بندہ دعا کرے اللہ سے۔ ایک تو یہ کہ اللہ یا تو فوراً اس دعا کو قبول کر لیتے ہیں، یا اللہ رب العزت اس دعا کو اس بندے کے حق میں آخرت میں ذخیرہ کر لیتے ہیں۔ یعنی وہ دعا جو کرتا ہے دنیا میں، اگر اس کی دعا اللہ نے قبول نہیں کرنی، دنیا میں اس دعا کا ثمر پھل اللہ نے اسے نہیں دینا، تو اللہ رب العزت آخرت میں اس دعا کی وجہ سے کوئی حصہ رکھ دیتے ہیں۔ اسی طرح تیسری چیز یہ ہے کہ اللہ رب العزت اس دعا کے بدلے اس بندے سے کوئی آفت ڈال دیتے ہیں۔ اور یہاں جو اللہ رب العزت نے دو شرطیں عائد کی، فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، اللہ کے احکام پر عمل، گناہوں کو چھوڑ دینا، گناہوں سے توبہ کرنا، یہ اللہ رب العزت نے پہلی شرط عائد کی کہ میری بات بھی تو تسلیم کرے نا، اور دعا کرنے والا مجھ سے اسے چاہیے وہ میرے احکام کا پابند ہو۔ جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک بندہ دور دراز سے چلتا ہے، بیت اللہ کے لیے سفر طے کرتا ہے، بیت اللہ پہنچ کر اپنے ہاتھ آسمانوں کی طرف بلند کر کے دعا کرتا ہے، حالانکہ اس کا کھانا پینا حرام کا، یعنی وہ اللہ کی نافرمانی پر اڑا ہوا ہے، تو اللہ فرماتے ہیں اَنَّا يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ، اس کی دعا کہاں سے کس وجہ سے قبول کی جائے؟ تو فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، اللہ کے حکام پر عمل ہو، وَلْيُؤْمِنُوا بِي، دوسری بات اللہ پر یقین رکھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالی بندے کی دعا قبول کرتا ہے اگر اس میں تین کام نہ ہو، قطع رحمی کی دعا نہ ہو، اسی طرح گناہ کی اور کسی گناہ کے بارے دعا نہ ہو، اسی طرح وہ جلد باز نہ ہو، بندہ جلدی نہ کرے۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول جلدی کیا ہے؟ فرمایا جلدی یہ ہے کہ وہ دعا کرے، پھر دعا کرے، اور پھر دعا چھوڑ دے، کہے کہ میں دعا کرتا ہوں اللہ میری دعا قبول ہی نہیں کرتا۔ وہ اللہ پر یقین رکھے کہ وہ اللہ دعا کو قبول کرتا ہے، مستجیب الدعوات ہے، اللہ رب العزت ہر ایک کی سنتا ہے،
ہر ایک کو دیتا ہے۔ یقین رکھے کہ ایک دن اللہ ضرور اس کی دعا کا اسے ثمر دے گا جو اس نے اب تک تاخیر کی ہے، کسی حکمت کے تحت کی ہے۔ ویسے بھی نا امیدی کفر میں سے ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں قرآن و حدیث کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیق